السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 21ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں بھی 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، جس جانور کا ایک تھن بڑا اور دوسرا چھوٹا ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 2، چرسی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 3، جانور کو خصی کرنا اور اس کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا جو سوال تھا، یعنی جس جانور کا ایک تھن بڑا اور دوسرا چھوٹا ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر کسی جانور مثلا بکرا، دمبا، بھینس یا بھینسا وغیرہ کی پیدائشی سینگ یا کان نہ ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج ہوگا؟ یعنی یہ پہلا جو سوال ہے اس میں 2 سوال ہے۔ سب سے پہلا ایک قربانی کے جانور کا ایک تھن بڑا اور دوسرا چھوٹا ہو۔ اسی طرح کسی جانور مثلا بکرا، دمبا، بھینس، بھینسا وغیرہ ہو تو اس کی پیدائشی سینگ یا کان نہ ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تھن بڑا اور ایک تھن چھوٹا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا، یعنی دمبا، بکرا، بھینسا وغیرہ جانور کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر ایک کان یا دونوں کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ چھوٹے کان والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح دوسرا حوالہ بدائع الصنائع علامہ کاسانی علیہ الرحمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 کتاب التضحیہ فصل فی شرائط جواز اقامت الواجب فی الاضحیہ۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 کتاب الاضحیہ مکتبہ دار الفکر بیروت۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا، یعنی چرسی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، تو سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے چرسی جانور کسے کہتے ہیں اس کا تعارف بیان کرو۔ مثال کے طور پر کوئی نر جانور یعنی مذکر جانور ہو، یعنی بھینس اور بھینسا، تو بھینسا کے منی کو انجیکشن میں لے کر اس کو مادہ کے رحم میں ٹپکانا، یعنی جو بھینسا ہوتا ہے اس کا مادہ منویہ انجیکشن سے لے کر اس کی مادہ یعنی بھینس کے مادہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے چرسی جانور کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بیل کو کوہان ہوتی ہے، چرسی جانور کو کوہان نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ چرسی جانور کی قربانی کے تعلق سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جنگلی بیل اگر پالتو گائے کے ساتھ جفتی کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جنگلی نر بکری کے ساتھ جفتی کرے، اس سے بچہ پیدا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے تابع ہوا کرتا ہے، لہذا اگر مادہ جنگلی ہو بلکہ پالتو ہو
تو اس سے بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ بھی پالتو کے حکم میں ہوگا جس کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی اس کا الٹا ہو، جفتی کرنے والا بکرا یا بیل پالتو ہو اور مادہ جنگلی ہو تو اس بچے کی قربانی جائز نہ ہوگی، اس لیے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، اور اس صورت میں جو ماں ہوتی ہے وہ ماں جنگلی ہے، اس لیے جنگلی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے بلکہ پالتو جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ تبیین الحقائق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7 کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 کتاب الاضحیہ الباب الخامس مکتبہ دار الفکر بیروت۔ اسی طرح تیسرا اور آخری مسئلہ جانور کو خصی کرنا اور اس کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جانور کی خصی کرنا کیسا ہے اور خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ قدرت کی دی ہوئی چیز کو ہم کیوں ٹالیں اور ہمیں اس کے چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جانور کو خصی کرنا جائز ہے اور اس کی قربانی بھی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے، لہذا جانور کو خصی کرنے میں کوئی عیب اور کراہت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا جو جانور کو خصی کرنا جائز ہے اس کے لیے حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 388 کتاب الحظر والاباحۃ فصل فی البیع مکتبہ دار الفکر۔ اسی طرح اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ ہدایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 359، اور اسی طرح فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی دمبے کی قربانی کی ہے، خصی ہونا عیب نہیں ہے، اس سے گوشت میں کمی نہیں آتی، نیز خصی فربا ہوتا ہے اور اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 68 کتاب الاضحیہ مکتبہ دار الاشاعت کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔